اور پھر انما الاعمال بالنیات کے بعد کیا کہا؟ شرک الاطاعت. شرک الاطاعت کیا ہے؟ اطاعت میں شرک. اطاعت میں شرک کا معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں جب ان سے کہا گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ دوسروں کے بہانے تلاش کرتے ہیں. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 104 پڑھیے جا کر یاد سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان لوگوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ اور دادا کو اس پر پایا ہے اور ہم اس پر کافی ہیں. ان سے کہو کہ اگر اللہ نے تمہارے باپ اور دادا کو اسلام کی ہدایت نہیں دی کیا تم پھر بھی تمہارے گمراہ ماں باپ کی اطاعت کریں گے؟ تم کو کہا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم اس پر کافی ہیں جو ہمارے ماں باپ ہم کو بتا چکے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان سے پوچھو کیا ہو گیا ہے؟ اگر اللہ نے ان کے ماں باپ کو ہدایت نہیں دی کیا تب بھی یہ اپنے ماں باپ ہی کی پیروی کریں گے؟ نہیں سمجھے؟ اچھا میں سمجھاتا ہوں. بکرے کی قربانی اپن کون سی عید میں دیتے ہیں؟ ہاں بقرعید. بقرعید میں بکرے کی قربانی. قربانی بقرعید میں بکرے کی دیتے نا، کس کے نام سے دیتے ہیں؟ تو سوائے اللہ کے کوئی اور قربانی کسی کے بھی نام سے کوئی بھی کرو بولا نہیں کرنا. اگر تم کسی کی بھی بات مان کے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ کوئی قربانی کرے، اللہ کی اطاعت کی نافرمانی، نبی کے اطاعت کی نافرمانی، قیامت میں پوچھا جائے گا تو جو نام کے بکرے کاٹا، جس نام سے بکرا کاٹا، کیا کبھی عمر ابن خطاب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد کوئی ایک ایسا واقعہ لا کہ عمر ابن خطاب نے ابو بکر کے نام کا بکرا کاٹا؟ کبھی سنے؟ کبھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے بکرے کاٹے بلکہ سنے؟ کبھی علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے بکرے کاٹے بلکہ سنے؟ ارے جب خلفاء کے نام کے بکرے کبھی نہیں کٹے تو پھر باقی کے نام کے بکرے کیسا کٹتے؟ تم اگر بولے کہ نہیں ہم کو انہوں ایسا بولے تو انہوں بولے سو بات قرآن حدیث میں آنا، وہ بات قرآن حدیث میں آئی تو اسلام، ورنہ اسلام سے باہر. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری جلد نمبر 7، مرد آدمیوں سے کہا داڑھی چھوڑو. ماں باپ نے کہا داڑھی نکال عاشق دکھ رہا. دوستاں بولے کیا وار ہے، پیسے نہیں ہے کیا؟ لے پیسے لے جا حجام گنج جا. بولے معشوقہ بولی ارے یہ کیا اہلیہ بنا لیا، نکالو، سمارٹ نہیں دکھ رہے. انہوں بولے دیکھو بیٹے برقع پہن کے بھی بچیاں گندے گندے کاما کریں، تم برقع نکو پہنو، حجاب نکو کرو. تم حجاب کون کرنا معلوم؟ میرے جیسی بڈھی جس کی طرف بڈھا بھی مڑ کر نہیں دیکھتا. تم جوان ہیں، تمہارے کو سب دیکھتے، تم حجاب نکو کرو. یہ دور میں حجاب کوئی بھی کیا بولیں گے، حجاب نکال دو. نہیں میرے کو بھی دل بولتا ہے، ہمارے امی بولے تو میں نکال دی. ایک بار میرے کو آفس پہ سوال آیا، نہیں ایک ہمارے سہیلی ہے ان کے شوہر ان کو فورس کر رہے ہیں حجاب نہیں کرنا، برقع نکال دو بول رہے ہیں، تو انہوں اپنے شوہر کی اطاعت کرنا نہیں کرنا. میں بولا آج انہوں برقع نکالو بول رہے ہیں، کل وہ بھی کرتے نہیں کرتے. وہاں عقل آ گئی، یہاں عقل نہیں آئی. اللہ کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جو بول دیا اس کے بعد بڈھی کچھ بھی بولے، بڈھا کچھ بھی بولے. کس کی چلیں گی؟ صرف دنیا میں. تم اگر یہ بات نہیں ماننا چاہتے مت مانو، نکلو باہر نکلو، کوئی فرق اللہ کو نہیں پڑنے والا اس کی وجہ سے. میں ایک چھوٹی مثال دیا اس میں خالی آپ کو. اسی طرح شرک الدعا، دعا میں شرک. دعا میں شرک کیسی رہتی؟ اے اللہ میں تیرے کو وسیلہ دیتا ہوں فلاں 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 کا کہ تو میری یہ دعا سن لے. اب فلاں کے پاس بھی چلے گئے، جس کے پاس انہوں گئے اب ان سے دعا مانگنا شروع کرے. میں ایک ایگزامپل بول رہا ہوں، نام نہیں لینا چاہتا. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، آج سے انہوں 800 900 1000 ایک 1200 1300 سال پہلے تھے. سمجھو کتنے سال؟ 1200 1300 سال پہلے وہ بزرگ تھے. اب میں ان کی مزار مبارک پہ گیا. وہ بزرگ کو جا کے، اب میں اردو میں بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں اردو میں ان کو؟
دیکھیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ذرا آپ اللہ سے میری یہ مصیبت ٹلا دو. اور وہ بیچاروں کی تاریخ یہ ہے، جس زمانے میں انہوں باحیات تھے، اردو زبان دنیا میں تھی نہیں. اردو کی زبان ہی نہیں تھی وہ دنیا میں. انہوں جس زمانے میں تھے فارسی تھی، عربی تھی، اردو تھی ہی نہیں. اب ان کے پاس جا کے میں اردو میں دعا کر رہا ہوں اور یہ بول رہا ہوں کہ میں ان کو یہ دعا بولا تو انہوں سن کے اللہ کو بولتے ہو. نہیں کر رہے ہیں ایسا. اردو پرانے زمانے میں نہیں تھی. آج تم جتنے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اردو میں مانگ رہے ہو. اللہ اس زمانے میں اردو تھی نہیں تو اردو سمجھتے بھی نہیں. مگر اگر تم مسجد میں جا کر اللہ کی قسم کچھ مت مانگ، یہ دل میں جو ہے اللہ سنتا اس کو. ارے ایسا اللہ جو تیرے زبان کھولنے کے پہلے تیرے دل کو سمجھتا، کم بخت اس کو چھوڑ کے ایسے ایسوں کے پاس گیا جو تیری بولی بھی نہیں سمجھ سکتے. کیا ہو گیا؟ شیطان محروم کرا، شیطان مایوس کرا اللہ سے ہم کو. اللہ کے نبی ہم کو کہہ رہے ہیں تیری دنیا کی ہر حجت، تیری آخرت کی کامیابی اللہ کے گھر کے داخلے میں ہے. آج دوسرے کہہ رہے ہیں جو علم والے بن کر بیٹھے ہیں، تو اگر مسجد کو نہیں جاتا 5 وقت نہ جا، سال میں یہاں 1 بار آ جا، تجھے معاف کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کی پناہ. نبی پوری امت کو بتا رہے کہ 5 بار اللہ کے گھر میں آ کر اس سر کو جھکاؤ، تمہاری خیر ہے، تمہاری بھلائی ہے. اور امت کے بعض نیک لوگ انورٹڈ کاماز میں نیک لوگ بول رہے ہیں تو اگر 5 وقت نہیں جاتا تو مت جا. مسجد سے تیرا کوئی سروکار نہ ہو تو نہ رہے، یہاں آ جا، سال میں 1 بار آ جا. وہ سب تو جو نہیں جاتا انہوں معاف کرا لیتے تھے. دعا اللہ تیری دعا سنتا. کیسا سنتا؟ رہے پاگل. ایگزامپل دیتے ہیں، زبردست مثال. تیرے کو چیف منسٹر سے ملنا ہے، ملتا؟ تو قابل نہیں ہوگا، نہیں ملتا، میں ملتا ہوں. تیرے کو پرائم منسٹر سے ملنا ہے، ملتا؟ نہیں مل سکتا. کیسے جاتا؟ سیکریٹری کے تھرو جاتا. اچھا سمجھ گیا، زبردست عقل کی بات ہے. ہاں بھائی پرائم منسٹر بڑا آدمی رہتا، وہاں جانا ہے تو سیکریٹری کے تھرو جانا. اچھا پرائم منسٹر میرے کو فون نمبر دے کے بولا عمران کبھی بھی کچھ بھی ضرورت ہو تو میرے کو فون کر لو بولا. تو اب میں کیا کر رہا ہوں معلوم؟ سیکریٹری صاحب اب میں ان کو فون کروں نہ کو کروں، پوچھتا ہوں سیکریٹری کو ڈرا کے آتا ہوں. دیکھا فون نمبر ہے، جب چاہے کر لو بولے. اللہ بولا 5 وقت مسجد میں آ جا، روز میرے سے ملاقات کر میرے بندے. مسجد میں آپ 5 مرتبہ نماز میں ٹھہر. نبی کہتے ہیں جب تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو، یہ ایمان رکھ کر دل میں پڑھو کہ اللہ تمہارے سامنے ہے، وہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو. اس سے زیادہ ملاقات آسان اور کیا ہونا؟ نبی ملاقات آسان ہے بول رہے ہیں، کم بخت بول رہا نہیں مل سکتے. اچھا وہ سیکریٹری کی ضرورت کہیں کو پڑی معلوم؟ ہمارے جو بھی ملنے والے چیف منسٹر پرائم منسٹر رہتے انہوں آپ کے میرے جیسے انسان رہتے. 1800 والا ان سے ہاتھ ملانے کو آ رہا، پیٹ میں گولی چلانے کو آ رہا نہیں معلوم ان کو. تو سیکریٹری بولتا نہیں صاحب میں پوری تحقیق کرا، انہیں کام کا بندہ ہے، مل لو اس سے. تو مل لیتے. سمجھے نہیں سمجھے؟ سیکریٹری کیا کرتا؟ گواہی ایسا نہیں ہے صاحب آپ مل لو. تو اللہ کو کیا کرتا رہے؟ تو اللہ کو کچھ گولی چلاتا؟ پاگل. اللہ سے ملنے، اللہ بول رہا میرے کا نام ہے تیری دعا سن دو. بندہ بول رہا نہیں سنتا. بھائی انہیں بول لیا تو کیا ہوتا؟ اللہ بول لیا ایسے. عالم صاحب بولے انہیں نہیں سنتا. اللہ زیادہ سچا، عالم صاحب سچے نہیں. ان لوگوں کے نزدیک اللہ بول لیا ایسے. ارے کیا ہو گیا؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلا سورہ کون سا ہے؟ سورہ. اس کو کیا لقب دیا معلوم؟ دعا، دعاؤں کی. ارے دعاؤں کی اماں میں وسیلہ نہیں ہے تو دعاؤں کے بچوں میں وسیلے کہیں کو لے کے آ رہے؟ پورے سورہ فاتحہ میں کہیں بھی وسیلہ نہیں. تو خود بول رہا دعا، دعاؤں کی اماں. دعاؤں کی جو اماں ہے اس میں کہیں بھی وسیلہ نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک بھی وسیلہ نہیں. نماز پڑھے، اب اللہ نماز میں کیا پڑھتے؟ سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے؟ قرآن کہے کے لیے بھیجے اللہ تعالیٰ؟ ہماری ہدایت یا انسانیت کی ہدایت؟ پوری قرآن میں
ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے جس میں وسیلے سے دعا بتائے. یعنی اتنی اہم چیز ہے دعا مانگنا. بندے کو اللہ سے جوڑنے والی سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اس کی غرض اپنی غرض پوری کرنے دعا مانگتا. اللہ قرآن میں دعائیں سکھا رہا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا. آدم علیہ السلام دعا کرے, سورہ اعراف کی آیت, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہم نے اپنی نفس پر ظلم کیا, اگر تو نے اب ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم بڑے نقصان اٹھانے والے میں ہو جائیں گے. تو بولے کہ دیکھو یہ جو دعا ہے نا, آدم علیہ السلام کو زمین پہ پھینکے تو ان کو یاد آیا عرش پہ کلمہ لکھا تھا, تو انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ دعا مانگے. اللہ تعالیٰ پوری قرآن میں کہیں بھی نہیں بولے کہ نبی کے وسیلے سے آدم دعا مانگے. اللہ بول رہا قرآن میں سورہ اعراف میں, میرے آدم نے جب زمین پر وہ پھینکا گیا تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ بول رہا آدم علیہ السلام یہ دعا پڑھے. امت کو سکھایا جا رہا کہ نہیں وہ ایک دعا تھی, وسیلہ مانگے. یہ پیارے پیارے میرے سنی امت یہاں سن کے سند ہے, ان کو یہ نہیں معلوم کہ جو وہ بات بتا رہے ہیں وہ ایک ایسی بات بتا رہے ہیں جس کی پوری تحقیق آپ کے پاس نہیں ہے. وہ پوری حدیث کوئی اور اس طریقے سے سنانے والا بولتا کہ عرش پہ کلمہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی وسیع اللہ. تو مانگتے وقت جب آدم علیہ السلام یہ کلمے کی گواہی دیے تو دعا قبول ہوئی. چونکہ سنی کو نہیں معلوم, کلمہ بولے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ معلوم, کسی اور کا کلمہ وہ ہے, وہ کہنے والا کہتا ہے کہ علی کے وسیلے سے معاف ہوئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمے سے معاف ہوئے. میرے پیارے بھائی, یہ روایت ان کی ہے, ہماری نہیں ہے. اللہ قرآن میں بول رہا ربنا ظلمنا انفسنا کی اللہ سے آدم علیہ السلام دعا مانگے. اللہ ایک دعا بول رہا, بندوں کی مسلمان کی مجال دیکھو کچھ اور بول رہا. شرک الدعا. اور کیا دعا مانگتے ہم لوگ؟ دعا مانگتے وقت مانگتے فلاں کا میں آپ کو وسیلہ دے رہا ہوں, اگر آپ میری یہ بات نہیں سنے تو میں ان کا فلاں کا بہت قریبی آدمی ہوں. کتنے قریبی ہے کہ ان کی موت لینے کے لیے ملک الموت آئے. ملک الموت آتے ہی کیا ہوا؟ ملک الموت کو گھونسا مارے. کون مارے؟ انہوں جس کے مرید ہے انہوں مارے, اس کو گھونسا مارے. تو ملک الموت منہ پھوڑ لے کے اللہ کن گئے, جا کے بولے اللہ تعالیٰ تیرے وہ جو نیک بندے انہوں میرے کو ایسا کرے. تو ارے ایسا ہو گیا, ٹھیک ہے یہ چٹھی لے کے جا. بولے تو انہوں چٹھی لے کے آئے, چٹھی لے کے آ کے چٹھی دیے, تو انہوں چٹھی لے کے پھاڑ دیے. بولے میرے اللہ کے بیچ میں تو چٹھی لے کے آتا, میں اللہ سے بات کر لیتا ہوں. بولے کہ اے اللہ میرا چہیتا ہے, انہیں جینا چاہ رہا, مجھے بہت چاہتا, تیرے نبی کے اہل بیت کو بہت چاہتا, اس خاندان کو پورا چاہتا, تو اس کو موت کیسے دے سکتا, وہ میرا خاص ہے. بولے اچھا میں تجھے محبت کرتا ہوں, تو اس سے محبت کرتا ہے, جاؤ اس کو چھوڑ دیا. استغفر اللہ. اللہ کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہوئے ڈر نہیں لگ رہا؟ اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہوئے ڈرنے لگ رہا جو بات کبھی ہمارے نبی نے نہیں بتائی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ قرآن میں سورہ زمر میں کہتا ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے, ایک لمحہ آگے نہیں, ایک لمحہ پیچھے نہیں, سب کے لیے طے کی گئی ہے, کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے. موت صرف نہیں آئے گی تو اللہ کو نہیں آئے گی, باقی ہر ایک کو موت آنے والی ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس جو زندہ ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. کل من علیہا فان, ہر چیز فنا کر دی جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهِ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, بچ جائے گی کوئی چیز تو تیرے رب کی ذات بچ جائے گی. صرف کیا خیال ہے, موت کو پیدا کرنے والا اور موت کو ختم کرنے والا زیادہ بڑا ہے یا وہ جس کو موت آ گئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ غافر سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 60, جب ان سے کہا کہ ایک اللہ سے دعا مانگو تو تکبر کی وجہ سے انہوں نے اللہ سے دعائیں نہیں مانگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. صحابی آئے, آ کر بولے ماشاء اللہ ولکا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فلاں چیز ہوئی اللہ کی مرضی سے اور آپ کے لیے ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں آ گئے.
بولے قل بس ماشاء اللہ، بول صرف ماشاء اللہ بول، مجھے شریک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ؟ نہیں سمجھے؟ اللہ کے نبی تربیت دے رہے ہیں صرف اللہ بولو. بندہ بول رہا میں اللہ کے ساتھ سب کو بولوں گا کیونکہ اللہ میری نہیں سنتا، اور اللہ بول رہا میرے بندے تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. کیسا معاف کرنے والا رب ہے جانتے ہیں ہمارا اللہ کیسا معاف کرتا ہم کو؟ ایک مشہور روایت میں آتا، یہ زمین جس پہ ہم لوگ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، یہ زمین میں تو اسٹیج نے گاندھی بھون کا پورا یہیں دیکھیں گے ان کچھ بول کیا بول کے آپ لوگ بیٹھے ہیں، پوری زمین اپنی، یہ پوری زمین اللہ کو آواز دے رہی ہے، اے اللہ یہ کمبخت انسان تیری ذات میں شرک کر رہا، گناہ کر رہا ہے اس زمین کے اوپر، مجھے حکم دے کھول کر انہیں اندر دفنا دوں زندہ. پانی کہتا ہے اے اللہ مجھے حکم دے تاکہ بہہ کر ان کو ڈبا ڈالوں. اتنی سائنس ایڈوانس ہونے کے باوجود کوئی طوفانوں سے بچا سکا آج تک؟ دیکھ لیے نا حال حال میں کتنے ڈوبے. اے اللہ حکم دے ان کو ڈبا ڈالوں. ہوا کہتی ہے اے اللہ حکم دے ان کو اٹھا کر پھینک ڈالوں، کہیں اکھاڑ کر پھینک دوں، کیسے گناہ کر رہے ہیں. آپ جس رب سے نا امید ہو گئے وہ رب ان تینوں کو جواب دے کر کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ کرو. کیا کہتا ہے اللہ؟ ٹھیک ہے جاؤ کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان میں سے جن کو تو نے پیدا کیا تو پالتا ہے صرف اس کو کرنا، ورنہ اگر میں نے ان کو پیدا کیا ہے تو اس کی موت تک اس کی توبہ کا انتظار کروں گا. اللہ کہتا ہے میرے بندے تو مانگ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 53، میرے بندے میری رحمت سے مایوس مت ہو، تو گناہ کر میرے پاس آ، معافی مانگ، میں معاف کروں گا، پھر کر پھر آ پھر معاف کروں گا. میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن بول رہی ہے تو گناہ کرتا جا میرے پاس آتا جا، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. بشرطے کہ جو گناہ کی توبہ کیا دوبارہ وہ گناہ نہیں کرنا. کھیل نہیں بنانا گناہ کو، توبہ کو کھیل نہیں بنانا. توبہ دل سے آ کے کر، دل سے مان کہ اللہ معاف کرنے والا. ارے یہ رب تو تم کو پالنے کو اور معاف کرنے کو تیار ہے، ہم کو کسی کی ضرورت ہی کیا ہے. اور شرک کو دعا کے بعد یہ جو پورا بتایا خالی شرک میں بتایا میں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سب سے پہلی چیز جو ہم کو اسلام سے باہر کرتی یہ پورے چیزیں تھے. وہ ہم میں سے کئی لوگ اللہ ہم کو حفاظت کرے اگر یہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ. دوسری چیز اب غور سے سنو پھر سے، اگر تم مسلمان ہو، ہم سب مسلمان ہیں، آواز میں جان نہیں ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ، ہم سب مسلمان ہیں. اگر تم مسلمان ہو اور تمہارے زندہ رہتے ہوئے تم نے قرآن کو مانتے ہوئے اپنی خود کی زندگی کے لیے کوئی اور فیصلے والی کتاب کو اختیار کیا، اللہ کہتا ہے یہ ایمان لا کے کفر کیا، کافر ہو گیا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 44، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 44، اللہ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو لوگ ہمارے اس حکم کے بعد جو ہم نے نازل کیا ہے اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نے جو فیصلے ان کی زندگی کے لیے سنائے، ہم نے جو ان کے لیے حلال اور حرام کیا، یہ حکم جو ہم نے نازل کیے، اس کے باوجود اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اصل میں کافر یہی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 سے 279 میں اللہ کہتا ہے کہ سود حرام ہے. کتنا حرام ہے سود؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کا معاملہ کرتے ہیں یہ 10 قسم کے لوگ ہوں گے. سود دینے والا، سود لینے والا، سود پر گواہی دینے والا، قلم دینے والا، گاڑی دینے والا، پتہ دینے والا. اس میں 10واں کون ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. آپ اور میں کسی ہوٹل میں چائے پیتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پیچھے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، سود کے کاروبار کی وہ دونوں آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں، دونوں بھی مسلمان نہیں ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے کان پہ ان کے سود کی رکعت پڑی، پلٹ کر اگر آپ نے ان کو نہیں کہا کہ جس رب نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا اس نے ہمارے لیے سود حرام کیا، ان کی ڈیل مکمل ہو گئی. نبی کہتے ہیں اس ڈیل میں تو بھی شامل ہے.
اس ڈیل میں تو بھی شامل ہے. اور سود کے معاملہ کرنے والوں کو اللہ کے نبی کہتے ہیں 70 درجات میں اللہ گناہ دے گا. کتنے درجات میں؟ اور جو سب سے چھوٹا گناہ ہے وہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر. جو سب سے چھوٹا گناہ سگی ماں سے زنا. کس کو؟ ایسے کو جو سنا اور سود حرام ہے نہیں بولا. اور قرآن کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ سود حرام ہے کہنے کے باوجود اس معاملے پر عمل کریں گے، ان سے کہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ کی پناہ ہے، کوئی مسلمان اللہ اور رسول سے جنگ کر سکتا؟ اب اگر کوئی مسلمان اللہ رسول سے جنگ کرنے والا کام کرے جس کو اللہ کہہ رہا ہے میرے اور میرے رسول سے جنگ کر، اب یہ نمازیں پڑھے گا تو نمازیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ روزے قبول ہوں گے؟ زکوٰۃ قبول ہوگی؟ حج قبول ہوگا؟ عمرہ قبول ہوگا؟ ارے پاگل، تو اللہ رسول سے جنگ کرنے کے بعد تو کیسے امید کر سکتا ہے کہ تیرا اللہ تیری عبادت قبول کرے؟ اگر آپ مسلمان ہونے کے بعد آپ نے اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسی چیز کو پسند کیا اپنے زندگی کے فیصلوں کے لیے جو قرآن اور حدیث کے علاوہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے دائرے میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 44 کے دائرے میں آپ اسلام سے خارج ہو گئے. اللہ اکبر. آج کے مسلمان ایک بہت کامن طریقے سے ایک کام کر رہے ہیں، معلوم ہے آپ کو کیا ہے وہ؟ غریب بچیوں کی، اچھا کام ہے برا کام ہے؟ جہیز دینا حلال ہے کہ حرام؟ غریب بچی کی شادی کیسا کرا رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ بولے تو اللہ غریب کی پرواہ نہیں کر رہا، امت غریب کی پرواہ کر رہی. کبھی سوچے کیا مطلب نکل رہا؟ مسلمان بول رہا یہ غریب بچی ہے، میں اس کو جہیز دے کے شادی کرا رہا ہوں، جبکہ مان رہا کہ جہیز حرام ہے. اگر جہیز حرام ہے تو امیر کو بھی حرام ہے، غریب کو بھی حرام ہے. ارے غریب بچی کے باوا سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کہہ رہے ہیں وہ متکبر. ارے تکبر بھرے شخص، اگر تو غریب ہے تو تیری بیٹی کو کسی کی دوسری تیسری چوتھی بیوی کیوں نہیں بناتا جس کو اللہ حلال کرا؟ کیوں نہیں بناتا؟ کم بخت تو تکبر کر رہا ہے، اس لیے تیری بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. جو اللہ حلال کیا، اللہ کے نبی حلال کیے، ہم آج اس کو حرام کی طرح دیکھ رہے ہیں. جس کو حرام اللہ کہتا ہے پوری امت اس کے ذریعے سے بھلائی کا کام کرنے نکلی ہوئی ہے. اب آپ کے دل میں سوال آ رہا ہوں گا، پھر غریب بچی کا کرنا کیا؟ ٹینک منڈ میں پھینکنا؟ مت پھینکو. آپ میں جو صاحب استطاعت ہے وہ شادیاں کرو، اس سے بغیر جہیز لیے شادیاں کرو، دو طرفہ خرچے کر کے شادیاں کرو. اگر اس کے باوجود کوئی مشکل پیش آ رہی، میرے پیارے پیارے بھائیوں، شیطان کیسا ہمارے کو گمراہ کرتا ہے اسلام سے. دیکھو آپ جہیز میں کیا کیا سامان دیتے، ایک فہرست بولو. پلنگ دیتے بچی کو، دیتے کہ نہیں؟ الماری دیتے، برتن دیتے، یہ پیاری اللہ کے قرآن کا ایک نسخہ دیتے، ایک جائے نماز دیتے، کچھ پیسے دیتے. تھوڑا اگر اسلام کی شریعت کے دائرے میں آ گئے، یہ پورے چیزاں غریب بچی کو دینے کے بجائے وہ بچی سے جو بچہ شادی کر رہا اس کو تحفے میں دے دیے تو حلال ہو گیا. وہی پورا سامان دینا چاہ رہے نا شادی کو، اس کو دے دو، اور جو مہر کی رقم طے ہے وہ بچے کو دے کر بولو مہر ادا کر، پوری شادی حلال، غریب کی شادی ہوگی. مگر کیسی امت ہے کہ جرت کری کہ قرآن جس چیز کو حرام کیا، نبی جس کو حرام کیے، وہ کام کر کے بول رہی کہ اب ہم امت کے بچیوں کو بچائیں گے. اللہ کی قسم اور برباد کر دیے جائیں گے، کیونکہ تم مسلمان ہو کر بھی شریعت کو چھوڑے اور دوسری چیزوں کو پکڑ لیے.